السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج عرب شریف میں ربیع الاول شریف کی 3 تاریخ بروز منگل ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں تمام احباب کو، تمام چاہنے والوں کو ربیع الاول شریف کے مہینے کی مبارکباد دینا چاہوں گا کہ رب تبارک و تعالی تمام احباب کو ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک فرمائے اور اس مہینے کے توسل ہماری اور ہمارے والدین کی، ہمارے چاہنے والوں کی، تمام امت مسلمہ کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے۔ آئیے حضرات، بات چل رہی تھی مصطفیٰ کمال پاشا کے حوالے سے، آئیے آج بھی اسی کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، ایک مولانا صاحب ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ بریلی شریف کے ایک پروفیسر ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں اب وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، سٹیا بھی گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں تھوڑا سٹیا بھی گئے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، بولے مولانا مدرسے بند کیوں نہیں کرا دے؟ کہا مولانا مدرسے کیوں بند نہیں کرا دیتے؟ میں نے کہا آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو مدارس سے پرابلم کیا ہے؟ بولے کرا ہی دو۔ تم کہتے ہیں میں نے بھی ان سے کوئی طویل بات نہ کر کے، کوئی لمبی گفتگو نہ کر کے ایک سیدھا سا سوال کیا۔ کہتے ہیں میں نے سیدھا سا سوال کیا، میں نے کہا پروفیسر صاحب، کہتے ہیں میں نے کہا پروفیسر صاحب کیا مرنا نہیں ہے؟ بولے یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر نہیں چاہیں گے تب بھی تو مریں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کل کو بریلی کے کسی مشہور اخبار میں یہ نکلوا دو کہ فلاں پروفیسر صاحب کا جب دیہانت ہو تو ان کے آخری کریا کرم میں نہ انہیں نہلایا جائے، نہ انہیں کفنایا جائے، نہ انہیں دفنایا جائے، بلکہ انہیں 20 کونٹل سوکھی لکڑیوں کے بیچ میں ڈال کے سوہا کر دیا جائے، آنکھیں نکالنی، پھوٹ پڑے۔ کیونکہ مولوی تو کمزور کی جورو لگتا ہے نا، مولوی تو کمزور کی جورو لگتا ہے نا، جو چاہو بول دو، جب چاہو بول دو۔ کہتے ہیں ہم پہ گھور پڑے اور بڑے تیکھے لفظوں میں بولے، مولانا آپ کو روٹیاں بہت لگ رہی ہیں۔ کہا مولانا تمہیں روٹیاں بہت لگ رہی ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی انہیں جواب دے سکتے تھے، کہتے ہیں ہم بھی انہیں جواب دے سکتے تھے کہ تمہیں کیا چاول لگ رہے ہیں، تمہیں کیا چاول لگ رہے ہیں، مگر ہم نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ بڑی سنجیدگی سے انہیں کہا کہ بھائی اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ اگر تمہیں نہلایا بھی جائے گا، تمہیں کفنایا بھی جائے گا تو پھر نماز جنازہ بھی ہوگی، کیا تمہیں نماز جنازہ یاد ہے؟ کہا تمہیں نماز جنازہ یاد ہے؟ کس سے پڑھواؤ گے؟ کسی اپنے ساتھی پروفیسر کو بلاؤ، پہلے اس کی نماز جنازہ سنی جائے گی۔ تو بولے یار مولانا مجھے تو یاد نہیں ہے۔ جب مجھے یاد نہیں ہے اب ڈھیلے پڑ گئے، دکھی ہوئی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں نے دکھی ہوئی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کسی ساتھی کو بلا لو، جب آپ کو یاد نہیں ہے تو کسی ساتھی کو بلا لو۔ کہتے ہیں جب مجھے ہی یاد نہیں ہے تو اسے کہاں سے یاد ہوگی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا بس گھبرا گئے، پھر یہ جو پروفیسر صاحب تھے گھبرا گئے، بس آ گئے لائن پہ،
اب یہ مت کہو کہ مدرسے بند کرو، بلکہ یہ کہو کہ ان کی تعلیم کو اور بلند کرو، ان کی تعلیم کو اور اونچا کرو، کیونکہ مدرسہ تو آج کے پیدا ہونے والے سے لے کر مرنے والے کی ضرورت ہے۔ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان پڑھنے کے لیے بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہی آتا ہے۔ جب کفن و دفن کا طریقہ بھی حضرات، جب انسان مرتا ہے تو کفن و دفن کا طریقہ بھی عالم دین ہی بتاتا ہے، مدرسے میں پیدا ہونے والا پروڈکٹ ہی بتاتا ہے۔ مرنے والے کی ضرورت ہے مدرسہ، پیدا ہونے والے کی ضرورت ہے مدرسہ، مرنے والے کی ضرورت ہے مدرسہ۔ اگر مدرسے بند ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اگر مدرسے بند ہو گئے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قسم کھا کر میں یہ بات بول رہا ہوں، اگر مدارس کو بند کیا گیا تو سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، کچھ بچے گا نہیں۔ یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا حضرات، یہ ترکی ہے نا، ترکی، وہی طیب اردگان، اب تو سوشل میڈیا پر خوب نام پڑھا ہوگا، اب تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، آپ نام پڑھتے ہوگے طیب اردگان کا، آپ نے نام پڑھا ہوگا، جانتے ہوگے۔ اسی ترکی میں نے کل بتایا تھا جس کے بارے میں، گزشتہ خطاب میں میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا، اسی ترکی میں ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے۔ نام کیا تھا؟ نام تھا اس کا مصطفیٰ کمال پاشا، مصطفیٰ کمال پاشا۔ اب میں مصطفیٰ اس کے نام سے ہٹاتا ہوں، مصطفیٰ اس کے نام سے ہٹا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ منحوس بہت بڑا تھا۔ تو وہ کمال پاشا آتا تو اس نے جیسے ہی حضرات نظام حکومت سنبھالا، ایک عام اعلان کیا کہ آج سے مدرسے بند۔ اس منحوس نے اعلان کیا کہ آج سے مدرسے بند، اب مدرسے نہیں چلیں گے، مدرسے بند کرا دیے۔ اور یہ جو مولوی یہ میل کے پتھر ہیں، انہیں ایک بار انعام دے دو، انہیں ایک بار انعام دے دو، انہیں بلاؤ اور سرکاری خرچے پہ ایک بار انہیں حج کرا دو اور اس کے بعد انہیں گم کر دو۔ لالچ میں آ کے لوگوں نے اپنے نام رجسٹرڈ کرا دیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے 2500 علماء کشتی میں بٹھا لے اور بیچ سمندر میں لے جا کے حج کے نام پہ اس نے ڈبو دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے 2500 علماء کو حج کے نام پہ ڈبویا۔ پھر یہ عام اعلان کیا کہ پیڑوں پہ، چوراہوں پہ پھانسی کے پھندے لٹکا دیے جائیں۔ کہا پھانسی کے پھندے لٹکا دیے تھے اس نے، مولوی جہاں بھی ملے اسے پھانسی پہ لٹکا دو۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے اعلان کیا کہ مولوی عالم دین جہاں بھی ملے اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو۔ 50 سال حکمران رہا، 50 سال میں لوگ کلمہ پڑھنا بھول گئے۔ دیکھو بھائی، کالج میں تو کلمہ سکھایا نہیں جاتا، سکھایا جاتا ہے یا کالج میں کلمہ سکھایا جاتا ہے؟ نہیں نا بھائی، کیمسٹری میں، فزکس میں، بائیولوجی میں، میتھمیٹکس میں کہیں کوئی ایسا فارمولہ ہے جو نماز سکھائی جاتی ہو؟ نہیں نا، کسی میں ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ وہ مدرسے ہی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا طریقہ سکھائیں گے۔ یہ مدرسے ہی ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہونے کا ادب سکھائیں گے۔ ادب سکھایا ان مدرسوں میں ہی جاتا ہے۔ ماں کے پیر چومنے کی ترغیب ان مدرسوں میں ہی دی جاتی ہے۔ حضرات، باپ کا چہرہ دیکھنے کو عبادت ان مدرسوں میں ہی بتایا جاتا ہے۔ لوگ بھول گئے، مگر صاحب اسلام سے، قرآن سے، دین سے جو بھی ٹکرایا ہے چکنا چور ضرور ہوا ہے، چکنا چور ہو گیا ہے۔ حضرات، اب وہ مولانا مصطفیٰ کمال پاشا جس نے ترکی پر حکومت کی تھی حضرات، لیکن یہ تھا یہودی، نام اس کا مسلمان ہے لیکن اصل میں تھا یہ یہودی۔ علماء نے بتایا کہ یہ یہودی تھا۔ حضرات، جب وہ مرا مصطفیٰ کمال پاشا تو کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ جب مرا تو اسے قبر نے بھی قبول نہیں کیا۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا مرا
تو اس کے لیے قبر کھودی گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ایک قبر میں اسے اتارا گیا، قبر نے اسے بیک کر دیا، اسے واپس کر دیا، شاید یہ کہہ کر کے واپس کیا کہ تجھ جیسے ظالم و نابکار کو ہم اپنے اندر نہیں رکھ سکتے۔ خدا نے دنیا میں دکھا دیا، ارے جو اسلام سے ٹکراتا ہے، جو قرآن سے ٹکراتا ہے، جو دین مصطفیٰ سے ٹکراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا کرتا ہے۔ وہی استنبول میں زمین پہ لٹا کے اور 4 دیواری کی گئی، اس کے ارد گرد زمین نے قبول نہیں کیا۔ اس بدبخت کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، یہ مدرسے تو ہماری ضرورت ہیں، یہ نہیں رہے تو نظام دنیا درہم برہم ہو جائے گا۔ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، اصل میں جو دوسرے لوگوں کو چڑ ہے نا، جانتے ہو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس لیے چڑ ہے کہ جب غلام مصطفیٰ اس کے اندر غلام مصطفیٰ بنایا جاتا ہے، اس لیے چڑ ہے کہ بچیوں کے مدرسے میں کنیز فاطمہ بنایا جاتا ہے۔ کسی آوارہ نتو خیرہ ایجو کیدو سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی ہے تو غلامان مصطفیٰ سے ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلام کا پیغام لے کے نکلیں گے اور پوری دنیا کو منور و مجلہ کر دیں گے، ورنہ ان کالجوں سے آج تک کچھ ملا تو ہے نہیں۔ کالجوں میں تو مجھے خطرہ لگنے لگا ہے۔ بھائی، کالجوں سے کوئی گارنٹی نہیں ہے، کالجوں سے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نے اگر بیسک تعلیم اپنے مدرسے میں حاصل نہیں کی، کم سے کم پرائمری کی، کم سے کم 5ویں کی تعلیم اگر آپ نے اپنے مدرسے میں حاصل نہیں کی، تو پھر شروع سے ہی آپ انگلش میڈیم میں چلے گئے، شروع سے ہی اگر آپ CBSE بورڈ میں چلے گئے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تسلیمہ نسرین نہ بن جائیں، کہیں سلمان رشدی نہ بن جائیں، کہیں تسلیمہ نسرین نہ بن جائیں، جسٹس احمد ہی نہ بن جائیں، کہیں APK عبد الکلام نہ بن جائیں، کہیں ان دور کا منافقار عارف محمد خان نہ بن جائیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ تسلیمہ نسرین نام مسلمان ہے، یہ مدرسے کا پروڈکٹ نہیں ہے جو اسلام کی کھلنیاں اڑاتی ہے۔ جسٹس احمد کالج کا پروڈکٹ ہے، اسلام کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، جو اسلام کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں مدرسے کے پروڈکٹ دکھاتا ہوں۔ مدرسے کا پروڈکٹ دیکھنا ہے تو مدینے کا صدیق اعظم کو دیکھ لو، فاروق اعظم دیکھ لو، آگے بڑھ کے عثمان ذو النورین کو دیکھ لو، اور آگے بڑھو تو حیدر کرار کو دیکھ لو، اور آگے بڑھ کے دیکھنا ہے تو کربلا کا حسین دیکھ لو، اور آگے بڑھ کے دیکھنا ہے تو بغداد کا غوث اعظم دیکھ لو، ہندوستان کا راجہ خواجہ دیکھ لو، اور آگے بڑھ کے دیکھنا ہے تو بریلی کا امام احمد رضا خان دیکھ لو حضرات، اور آگے بڑھ کے دیکھنا ہے تو بریلی کا تاج الشریعہ دیکھ لو۔ ادھر ادھر کے چکر میں پڑ گئے، مدرسوں سے دور ہو گئے۔ اچھا، اس لیے دور ہو گئے کہ یار مدرسے میں پڑھ کے مسجد کا امام بنے گا، 5000 روپلی ملیں گے۔ بھائی، گھر کیسے چلے گا؟ مدرسے کا مدرس بنے گا تو گھر کیسے چلے گا؟ اگر مدرس بن جائے گا تو پھر 10,000 مل جائیں گے، پھر بھی کام نہیں چلے گا۔ مگر بھائی، اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ۔ اب تو مولوی بھی بہت مالدار ہونے لگے ہیں، اب تو مولوی، میری نظر میں کئی آدمی ہیں ایسے، اب تو مولوی بھی کافی سارے مالدار ہو گئے ہیں، کافی پیسے والے ہو گئے ہیں مولوی بھی، میری نظر میں کئی آدمی ہیں۔ تو اب تو مولوی بھی کافی مالدار ہو گئے ہیں، اب تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں جملہ بول چکا ہوں اس پر تو ایمان رکھو۔ مالدار ہونا انجینئر بننے کی وجہ نہیں ہے، رئیس ہونا میرے بھائیوں فقیر ہونے کی وجہ نہیں ہے۔
اور غریب ہونا مولوی ہونے کی وجہ نہیں ہے. دنیا جتنی اللہ نے نصیب میں لکھ دی ہے انجینئر بن کے بھی اتنی ہی ملے گی اور مولوی بن کے بھی اتنی ہی ملے گی. لیکن میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ اسکولوں میں کالجوں میں نہ پڑھائیں لیکن پہلے دین مصطفیٰ کی تعلیم بھی دیں. اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ دین مصطفیٰ کی تعلیم بھی دیں. اس لیے کہ جس فیلڈ میں جس میدان میں بھی آپ کے بچے نکل جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈوں کو گاڑ دیں. جس میدان میں نکل جائیں اگر انگلش میڈیم کا بچہ آ جائے تو حضرات اپنی بات منوا کر کے آپ کا بیٹا وہاں سے اٹھے, اپنی بات منوا کر کے آپ کا بیٹا انگلش میڈیم والے کو خاموش کر کے اٹھے. جس میدان میں نکل جائیں اگر کوئی انجینئر ہے تو آپ کے بیٹے کے پاس اتنی تعلیم ہونا چاہیے, اتنا ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ انجینئر سے بھی منوا دے, وکلا سے بھی منوا دے. حضرات اتنا قابل الوقت آپ کا بیٹا ہو, اتنا پڑھائیں, دین کی تعلیم بھی دے, دنیا کی تعلیم بھی دے. لیکن حضرات آج ہم دنیا کی تعلیم میں ہی سب کچھ صرف کر دیتے ہیں, دین کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے, دین کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے. جبکہ مسلمان کو ہونا یہ چاہیے دنیا کی تعلیم تو یہیں تک ہے, یہیں ختم ہو جائے گی. اگر آپ دنیا کی تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں تو نیت یہ کر لیجئے کہ اس تعلیم کو پڑھنے کے بعد میں خدمت دین کروں گا. سبحان اللہ. تو اس تعلیم میں بھی آپ کو ثواب ملے گا, اس تعلیم میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. اگر آپ یہ نیت کر لیں گے کہ انشاءاللہ الرحمن اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو غریب بچوں کا علاج کیا کروں گا, میں خدمت دین کیا کروں گا, اگر میں انجینئر بنوں گا تو مدارس کے نقشے بنا کر کے دیا کروں گا, مساجد کے اچھے اچھے نقشے بنا کر کے دیا کروں گا, اگر میں کسی اونچی لیول پر چلا گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے پیسے کو خرچ کیا کروں گا, مدارس کے اندر اپنے پیسے کو دیا کروں گا, مساجد کے اندر اپنے پیسے کو دیا کروں گا. حضرات اگر آپ یہ نیت کریں گے تو حضرات دنیا کے کام میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. لیکن اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, تو جن کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے, تو جن کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اس کو معاف فرمائے اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.